الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم بیان۔ اس حصے میں ہم علم بیان کی تعریف، علم بیان کے اجزاء ترکیبی، تشبیہ اور استعارہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں یا یہ جان لیتے ہیں کہ علم بیان سے کیا مراد ہے۔ تقریر و تحریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو علم بیان کہتے ہیں۔ بیان کے لغوی معنی، ڈکشنری میں لغت میں بیان کے کیا معنی ہیں؟ بیان کے معنی ہیں صاف، روشن، واضح، گفتگو اور بات۔ علم بیان، علم بیان کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ علم بیان وہ علم ہے جس کی مدد سے ہم ایک لفظ سے کئی معنی پیدا کر سکیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم ہے جس کی مدد سے ہم مناسب الفاظ کا استعمال کر کے نئے معنی تشکیل دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات لغت میں دیے گئے الفاظ ان جذبات کے اظہار میں ناکافی ہوتے ہیں جو کسی انسان کے دل اور دماغ میں موجود ہوتے ہیں۔ علم بیان کا فن لغت میں موجود الفاظ کو وہ نئے معنی عطا کرتا ہے جو کسی کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ علم موزوں ترین الفاظ کے انتخاب اور استعمال کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ہم اپنے دل کی بات کو مخاطب تک کس طرح خوبصورت، دلکش اور مؤثر انداز میں پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس الفاظ ہی ہیں جن کی مدد سے ہم اپنا مافی الضمیر یا اپنا مقصد دوسرے پر ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سامنے بیٹھا ہو تو ہم اس کو اپنی حرکات و سکنات، زبان کے زیر و بم اور جسم کے پیچ و خم سے بھی متاثر کر سکتے ہیں، لیکن تحریر میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ تحریر میں الفاظ کا استعمال کر کے ہم قاری کو اپنی جانب راغب کر سکتے ہیں اور تحریر میں اس کی دلچسپی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو قاری کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے الفاظ کی شعبدہ بازیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی شعبدہ بازیاں علم بیان اور صناعِ کلام کہلاتی ہیں۔ علم بیان کے اجزاء ترکیبی ہیں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ اس حصے میں ہم تشبیہ اور استعارہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، تشبیہ اور استعارہ۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں تشبیہ۔ کسی چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تشبیہ سے بیان دلچسپ ہو جاتا ہے اور بات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تشبیہ کے معنی مثال دینے کے بھی ہیں۔ کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص صفت کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی طرح قرار دینا جس کی وہ خوبی سب کے ہاں مانی جاتی ہو اور معروف ہو۔ اگر ہم یہ کہیں بچہ تو چاند کی مانند حسین ہے، یا ہم یہ کہیں امجد شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ تشبیہ کہلائے گی، کیونکہ چاند کی خوبصورتی اور شیر کی بہادری سب کے ہاں مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ عبارت میں حسن پیدا کرنے کی خاطر تشبیہات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ہوگی تشبیہ کی تعریف۔ اب پڑھتے ہیں تشبیہ کے ارکان یا تشبیہ کے اجزاء۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ تشبیہاتی جملہ 5 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا رکن ہے جی مشبہ، دوسرا مشبہ بہ، تیسرا حروف تشبیہ، چوتھا وجہ شبہ
اور پانچواں غرض تشبیہ۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ کی تعریف: وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ ابھی ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، بچہ تو چاند کی مانند حسین ہے۔ اب اس جملے میں بچہ مشبہ ہے کیونکہ بچے کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور مشبہ بہ کی تعریف: جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ بچے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے تو دوسری چیز جس سے تشبیہ دی گئی ہے وہ چاند ہے، تو چاند مشبہ بہ ہے۔ حروف تشبیہ کی تعریف: وہ حروف ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ چند حروف تشبیہ یہ ہیں: سا، سی، سے، جو، کی طرح، جیسا، جیسی، جیسے۔ وجہ شبہ کسے کہتے ہیں؟ وجہ شبہ وہ مشترک خوبی ہے جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ مشبہ اور مشبہ بہ کو آپس میں کیوں ایک دوسرے کی مثال بنایا جا رہا ہے، تو یہ مشترک خوبی جو ایک کامن خوبی ہے، ان کے اندر ایک صفت ہے، ایک کامن کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بچے اور چاند کو ایک دوسرے سے ملا رہے ہیں۔ اب غرض تشبیہ کیا ہے؟ غرض کا مطلب ہے مقصد۔ غرض تشبیہ یعنی کہ تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اب بچے کو چاند سے تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ چاند کا لفظ بچے کے لیے کیوں بطور مثال استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بچے کی خوبصورتی ظاہر کرنی ہے۔ تو اس طرح غرض تشبیہ کی تعریف یہ ہے جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے۔ یہ ہو گئے تشبیہ کے 5 ارکان۔ اب پڑھتے ہیں تشبیہ کے چند جملوں کے ارکان الگ کرنا، تشبیہ کی ورک شیٹ یا تشبیہ کے تشبیہاتی جملوں کے اجزاء ترکیبی۔ طائر حاتم کی طرح سخی ہے۔ یہاں پہ طائر کی سخاوت ظاہر کرنے کے لیے حاتم کی مثال دی گئی ہے۔ حاتم طائی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، حاتم طائی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ حاتم طائی کی سخاوت ایک مثل ہے، مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ سب لوگ واقعی مانتے ہیں کہ یہ حاتم کی طرح سخی ہے۔ یا حضرت عثمان کی اگر مثال دی جاتی ہے تو حضرت عثمان کی سخاوت اور ان کا غنی اور دولت مند ہونا مشہور ہے، مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اب یہاں پہ طائر کی سخاوت، طائر کی دریا دلی کے لیے حاتم کی مثال دی گئی ہے۔ تو طائر حاتم کی طرح سخی ہے کہ اجزائے ترکیبی کیسے ہوں گے، جملے کے ارکان کیسے الگ ہوں گے۔ طائر مشبہ ہے، یعنی وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ مشبہ کی تعریف ہم نے پڑھی ہے، وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ اب جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ طائر کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ طائر کو حاتم سے تشبیہ دی گئی ہے، تو حاتم مشبہ بہ ہے۔ اب طائر اور حاتم کی سخاوت کو، سخی پن کو ظاہر کرنے کے لیے جو حروف ان دونوں الفاظ کو، ان دونوں اسموں کو ملانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ کی طرح ہے۔ کی طرح حروف تشبیہ ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ سخی۔ طائر اور حاتم کو ایک دوسرے کی مثال کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تشبیہ دینے کی ریزن یا وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے سخی۔ کس مقصد کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو وہ مقصد یا غرض طائر کی سخاوت نمایاں کرنا ہے۔ تو طائر کی سخاوت نمایاں کرنا غرض تشبیہ ہے۔ جملے کے اندر ایک سیکوینس کے ساتھ تمام ارکان موجود ہوتے ہیں۔ تشبیہ خاصی آسان ہے اگر اس کے ارکان کو ایک تسلسل سے، ایک ترتیب سے یاد کر لیا جائے۔ پہلے نمبر پہ مشبہ ہے، دوسرے نمبر پر مشبہ بہ ہے، جملے میں تیسرے نمبر پر حروف تشبیہ استعمال ہوتے ہیں، چوتھے نمبر پر وجہ شبہ ہوتی ہے، اور جو وجہ شبہ ہوتی ہے
وہی غرض تشبیہ بن جاتی ہے. جو وجہ شبہ ہے، جو وجہ ہے، وہی مقصد ہے. اس لیے غرض تشبیہ موجود نہیں ہے، وجہ شبہ غرض تشبیہ کی ہنٹ ہے. تو ہم نے غرض تشبیہ وجہ شبہ سے معلوم کرنی ہے. تو یہ ہو گیا طائر حاتم کی طرح سخی ہے کہ ارکان الگ. چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف. وہی طوطے کی مانند رٹتا ہے. آپ کو پتا ہے طوطا ذہین ہوتا ہے، ایک دم سے اس کے سامنے جو بات بولی جائے وہ ریپیٹ کرتا ہے، وہ یاد کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، تو بالکل رٹو طوطے جیسا ہے، یعنی کہ طوطے کی طرح فر 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 یاد کر لینا. یعنی کہ طوطا ایسا پرندہ ہے اگر گھر میں پالا ہو تو وہ ایک دم سے باتوں کو پک کرتا ہے. تو اس لیے طوطے کا رٹا، طوطے کی یاد کرنے کی صلاحیت مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے. لہذا جو وحید ہے اس کا رٹا اور یاد کرنے کی صلاحیت نمایاں کرنے کے لیے طوطے کی مثال دی جا رہی ہے. تو وحید مشبہ ہے، طوطا مشبہ بہی ہے. حروف تشبیہ ہے کی مانند، وجہ شبہ ہے رٹنا یا رٹا. اور کس مقصد سے وحید کو طوطے سے ملایا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی ہے طوطے کی وحید کے لیے. اس کی وجہ، اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی غرض ہے وحید کا رٹا یا یاد کرنے کی صلاحیت نمایاں کرنا. وحید کے بارے میں بتانا کہ وحید کی یاداشت، وحید کی یاد کرنے کی صلاحیت، کارکردگی بہت زیادہ ہے. مجید کوے جیسا سیانہ ہے. کوا خاصا سمجھدار اور عقل مند پرندہ ہے. آپ نے کہانی پڑھ رکھی ہوگی کہ ایک پیاسا کوا، کس طرح کوا پیاسا تھا تو اس کو پانی نہیں مل رہا تھا. اس کو ایک جگہ پہ ایک گھڑے میں پانی نظر آیا تو اس نے پانی کو اوپر لانے کے لیے اس میں کنکر ڈالنا شروع کر دیے تاکہ پانی سطح سے بلند ہو اور وہ اپنی چونچ سے اس تک پہنچ سکے. گھڑے کا منہ تنگ ہوتا ہے، ظاہر کوا اس کے اندر جا تو نہیں سکتا، تو وہ اپنی چونچ کے استعمال کرے گا، وہ بھی خاصی لمبی ہوتی ہے. تو کوے کا جو سیانہ پن ہے، کوے کی جو عقل مندی ہے، وہ مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے. لہٰذا مجید کی چالاکی یا کسی بھی شخص کی چالاکی ظاہر کرنے کے لیے مجید تو ویسے جملے میں ایک نام استعمال کیا گیا ہے. اگر ہم کسی بھی شخص کو چالاک، عقل مند ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوے کی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ کوا واقعی تسلیم شدہ ہے کہ وہ ایک عقل مند پرندہ ہے، چالاک پرندہ ہے. عقل مند سے زیادہ چالاک کہہ سکتے ہیں. تو مجید مشبہ ہے کیونکہ مجید وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو وہ مجید ہے، اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہو وہ کوا ہے. مجید کو کوے سے تشبیہ دی جا رہی ہے. حروف تشبیہ اس جملے میں جیسا استعمال ہوا ہے. وجہ شبہ ہے جی سیانہ، یعنی کہ عقل مند، چالاک. اور غرض تشبیہ ہے عقل مندی اور چالاکی نمایاں کرنا. جملے میں لفظ عقل مندی غلط لکھا ہوا ہے، عین کاف لام میم نون دال چھوٹی یہ عقل مندی، لام سے پہلے کاف آئے گا. سادیہ لومڑی کی طرح مکار ہے. آپ نے مکار لومڑی کی کہانی پڑھی ہوگی. انگور کھٹے ہیں، پہلے تو وہ لپکتی رہی درخت کی طرف کہ میں یہ انگور کھا لوں. جب اس تک پہنچ نہ پائی تو پھر اس نے کہا نہیں جی انگور کھٹے ہیں، میں نہیں کھا سکتی. مطلب اس نے اپنا کوئی بہانہ تو تلاشنا تھا نا اس چیز کے لیے کہ مجھے کوئی ناکام نہ کہ. تو لومڑی کی جو مکاری ہے یا لومڑی کی جو چالاکی ہے وہ مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے. کہانیوں میں، محاورات میں، ادب میں اکثر و بیشتر لومڑی کی مثالیں پائی جاتی ہیں. تو اب یہاں پہ کسی بھی شخص کی مکاری چالاکی کو ظاہر کرنے کے لیے لومڑی کی طرح قرار دیا جاتا ہے، یہ لومڑی کی مثال دی جاتی ہے. تو جملے میں لکھا ہوا جی سادیہ لومڑی کی طرح مکار ہے. تو سادیہ مشبہ ہے، لومڑی مشبہ وہی ہے، کی طرح حروف تشبیہ ہے، وجہ شبہ ہے مکاری، اور سادیہ کی چالاکی اور مکاری ظاہر کرنا غرض تشبیہ ہے. حمید کا دل پتھر جیسا سخت ہے. پتھر کی سختی مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے. کوئی بھی پتھر آپ نے دیکھا ہوگا، اینٹ توڑنا آسان ہے، کنکریٹ توڑنا آسان ہے، لیکن پتھر کو ضرب لگانا اور پتھر کو توڑنا جان جوکھوں کا کام ہے، خاصا مشکل ہے. تو پتھر کی سختی تسلیم شدہ ہے. جب بھی کسی کا کھٹور پن، کسی کی سختی، سخت دلی ظاہر کرنی ہو تو کہتے ہیں اس کا دل تو پتھر جیسا ہے، اس پہ تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. دل ہے کہ پتھر ہے، جذبات کا، احساسات کا، کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح پتھر کی جو سختی ہے وہ مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے.
تو کسی بھی شخص کے دل کی سختی ظاہر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے پتھر کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اکثر اوقات کھانے میں بھی اگر کوئی چیز ایسے پکی ہو، کوئی چیز ہے، گوشت ہے، کوئی چیز ہے جو گلی نہ ہو، چنے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے، نرے پتھر ہیں، کھانے ہی نہیں ہو رہے، ان کے اتنے سخت ہیں کہ چبانے ہی نہیں ہو رہے۔ مشبہ، حمید کا دل۔ اب بچے یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں جی، حمید لکھ لیں گے لیکن دل نہیں لکھیں گے۔ حمید کا دل، بیسیکلی جو ہے نا وہ دل کو سخت کہا جا رہا ہے، تو دل کس کا ہے؟ حمید کا ہے۔ انسان کا نام بھی تو ساتھ ہوگا نا، کس کا دل ہے؟ دل انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے یا کسی پرندے میں، جاندار چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو حمید کا دل، اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے، حمید کا دل۔ مشبہ بہ ہے پتھر، کیونکہ حمید کے دل کی سختی ظاہر کرنے کے لیے کس چیز کی مثال استعمال کی گئی ہے؟ پتھر کی مثال استعمال کی گئی ہے۔ ان دونوں کے لیے جو حروف تشبیہ استعمال کیا گیا ہے وہ جیسا ہے، وجہ شبہ ہے سختی، اور غرض تشبیہ ہے حمید کے دل کی سختی، سخت دلی یا کھٹور پن نمایاں کرنا۔ کمرہ آئینے کی مانند چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے گھر میں آئینہ ہوتا ہے، جب آئینہ صاف ستھرا اور شفاف ہوتا ہے تو آئینے میں ہر چیز کا عکس نمایاں ہوتا ہے۔ آئینہ چیز کی شبیہ یا چیز کا جو بھی اس کی جسامت جو بھی چیز ہے وہ بڑا واضح و شفاف انداز میں دکھا دیتا ہے۔ تو جب یہاں پہ کمرے کی صفائی ظاہر کی جا رہی ہے، کمرے کی صفائی، کمرے کی چمک، خوبصورتی نمایاں کرنے کے لیے آئینے کی مثال دی گئی ہے۔ آئینے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ آئینہ شفاف ہوتا ہے، آئینہ انسان کا عکس یا کسی بھی چیز کا عکس نمایاں کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے جی کہ کمرہ مشبہ ہے، آئینہ مشبہ بہ ہے، کیونکہ اس میں آئینے کی مثال دی گئی ہے۔ حروف تشبیہ ہے کی مانند، وجہ شبہ ہے چمک، غرض تشبیہ ہے کمرے کی صفائی اور چمک ظاہر کرنا۔ دانیال کا قد سرو کی طرح لمبا ہے۔ اب یہاں پہ قد کی لمبائی، جسامت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سرو ایک درخت ہے، پودا ہے جو اپنی جسامت میں بالکل سیدھا سا، نہ اس کی شاخیں پھیلی ہوتی، بڑی متناسب سے اس کی جسامت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سرو کا درخت بھی لگا ہوا ہے۔ دیکھیے اکثر اوقات گھر کے باہر سرو کے درخت لگے ہوتے ہیں، باڑ ہوتی ہے، تو سرو کا جو درخت ہے اس کی خوبی کیا ہے؟ ایک تو یہ لمبا ہوتا ہے، دوسرا اس کی جسامت بڑی متناسب سی ہوتی ہے، نہ تو اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایک مناسب قد و قامت کا جو شخص ہوتا ہے، جس کی جسامت متناسب ہوتی ہے، نہ موٹا نہ پتلا، ایک خوبصورت متناسب جسم کا مالک شخص، اس کی مثال ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کی جسامت، اس کے دراز قامتی لمبا قد نمایاں کرنے کے لیے سرو کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے جی کہ دانیال کا قد سرو کی طرح لمبا ہے۔ اب یہاں پہ مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے اس کو سرو سے ملانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ دراز قامتی ظاہر کرنی ہے۔ تو اس جملے میں مشبہ ہے دانیال کا قد، مشبہ بہی ہے سرو، حروف تشبیہ ہے کی طرح، وجہ شبہ ہے لمبائی، غرض تشبیہ ہے دانیال کی دراز قامتی یا لمبا قد نمایاں کرنا۔ کسی بھی شخص کا نام استعمال کریں، کوئی بھی شخص لمبا ہے اور اس کی جسامت ایک متناسب قسم کی ہے تو اس کو سرو سے ملایا جاتا ہے کہ سرو کی لمبائی تسلیم شدہ ہے۔ بچے کے لب پھول کی طرح نازک ہیں۔ پھول نازکی میں اپنی مثال آپ ہے۔ پھول خوبصورتی کی، نازکی کی علامت ہے۔ اکثر شعراء، ادیب، مصنف پھول کو خوبصورتی کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ویسے بھی پھول دیکھیں تو وہ خوبصورت و خوشنما دکھائی دیتا ہے۔ تو اس طرح پھول کی نرمی، نازکی، خوبصورتی، شگفتگی تسلیم شدہ ہے، مسلم ہے۔ تو بچے کے خوبصورت ہونٹوں کی مثال کے لیے پھول استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس جملے میں بچے کے لب مشبہ ہیں، پھول مشبہ بہی ہے کیونکہ مثال پھول کی دی گئی ہے۔ حروف تشبیہ ہے کی طرح، وجہ شبہ ہے نازک۔ کس وجہ سے بچے کے لبوں کو پھول سے ملایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نازک ہیں، پھول بھی نازک ہے اور ہونٹ بھی نازک ہیں۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ بچے کے لبوں کو، بچے کے ہونٹوں کو
پھول سے ملانے کی وجہ کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ تو اس کی غرض ہے ہونٹوں کی نرمی اور نازکی بیان کرنا۔ یہ تو تھے عام سادے آسان سے جملے، نثری جملے جس کے ہم نے ارکان الگ کیے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اشعار میں سے ارکان تشبیہ کیسے الگ کیے جاتے ہیں۔ تشبیہ اور استعارہ، مجاز مرسل، کنایا، ان کا استعمال اشعار میں، شاعری میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شعر یا مصرع ہمارے سامنے آ جائے تو اس میں سے ارکان تشبیہ کیسے الگ کیے جائیں گے؟ تو اس کا اصول یہ ہے کہ اشعار میں سے ارکان تشبیہ الگ کرنے کے لیے پہلے شعر کو نثر میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ نثر میں تبدیل نہ کریں تو تب بھی ارکان الگ ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آسانی کے لیے بہتر ہے کہ پہلے نثر میں تبدیل کر دیا جائے۔ میر تقی میر کا شعر ہے جو 9th کلاس کی نصاب میں بھی غزل شامل ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس شعر کو سب سے پہلے ہم نثر میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس کی نثر بنتی ہے، اس کے لب گلاب کی پنکھڑی کیسے نازک ہیں۔ اس کے لب گلاب کی پنکھڑی کیسے نازک ہیں۔ مشبہ کیا ہے اس میں مشبہ ہے اس کے لب۔ مشبہ کیا ہے؟ اس کے لب۔ مشبہ بھی کیا ہے؟ گلاب کی پنکھڑی۔ گلاب کی جو پنکھڑی ہے اس کی نرمی اور نازکی بھی، بچے والی مثال میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ گلاب خوبصورتی، حسن، شگفتگی، نرمی، نازکی میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو گلاب کی پنکھڑی انتہائی نازک ہوتی ہے۔ اگر گلاب کو تھوڑی سی دیر کے لیے، پھول کو، پتی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا جائے تو وہ مسلی جائے گی، مرجھا جائے گی۔ تو اس طرح نرمی اور نازکی بیان کرنے کے لیے گلاب کی پنکھڑی کی مثال دی گئی ہے۔ حروف تشبیہ کیا ہیں؟ کے سے وجہ شبہ ہے نازکی، اور غرض تشبیہ کیا ہے جی؟ کہ غزل کے اس شعر میں شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کی نرمی اور نازکی بیان کرنے کے لیے گلاب کی پنکھڑی کی مثال دی ہے۔ اگلا شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہ اسی غزل کا تخلص ہے، آخری شعر ہے۔ تو اس شعر کو پہلے نثر میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کی نثر بنتی ہے، میر کی نیم باز آنکھوں میں شراب کی سی مستی ہے۔ تو مشبہ ہے میر کی نیم باز آنکھیں۔ نیم باز آنکھیں ہیں سوئی جاگی آدھ کھلی آنکھیں۔ جب انسان نیند سے جاگتا ہے یا گہری نیند میں ہوتا ہے یا اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم اس کی آنکھیں نیم باز آدھ کھلی سوئی جاگی کیفیت میں ہوتی ہیں۔ مشبہ بھی ہے شراب۔ میر کی آنکھوں کا نشیلا پن یا اس کی آنکھوں کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے شراب کی مثال دی گئی ہے۔ حروف تشبیہ ہے کی سی، وجہ شبہ ہے مستی، غرض تشبیہ ہے میر کی آنکھوں کا نشیلا پن نمایاں کرنا۔ اکثر اوقات شعراء حضرات آنکھوں کا نشیلا پن، خوبصورتی نمایاں کرنے کے لیے نشیلی یا شرابی آنکھوں سے ملاتے ہیں، نشیلی یا شرابی آنکھوں کی تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے جملوں میں سے یا مصرعوں اشعار میں سے ارکان تشبیہ کرنا۔ اب پڑھتے ہیں چند مشہور ارکانے، چند مشہور تشبیہات، ایسے الفاظ جو بطور تشبیہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چند مشہور تشبیہات، چند مشہور تشبیہات در ذیل ہیں۔ آسمان کی طرح آسمان بلند ہے تو بلندی آسمان سے ملائی جاتی ہے۔ آندھی کی طرح زوردار، آئینے کی طرح صاف شفاف، انگارے کی طرح سرخ، بادل کی طرح باریک، بت کی طرح خاموش، بجلی کی طرح تیز، برف کی طرح ٹھنڈا، بکری کی طرح شریف، بلور کی طرح شفاف، بھیڑ کی طرح سادہ اور بھیڑیے کی طرح خونخوار۔ اکثر آپ نے کہانی پڑھی ہوگی خونخوار بھیڑیا۔ پارے کی طرح بے قرار، تلوار کی طرح تیز، چاندنی کی طرح سفید، چاند کی روشنی سفید ہوتی ہے تو چاندنی کی طرح سفید، چٹان کی طرح مضبوط، چیتے کی طرح خونخوار اور تیز،
حاتم کی طرح سخی، حضرت علی کی طرح بہادر، حضرت عمر کی طرح مردم شناس، خون کی طرح سرخ، دریا کی طرح رواں، دن کی طرح روشن، دودھ کی طرح سفید۔ اکثر اوقات کسی کڑوی چیز کے لیے زہر کی طرح مثال دی جاتی ہے، زہر کی طرح کڑوا، سرو کی طرح دراز قد، سمندر وسیع یا گہرا، شفق کی طرح سرخ، شہد کی طرح میٹھا، کوئی چیز کھائی جائے تو کہتے ہیں شہد جیسی میٹھی ہے، شیر کی طرح بہادر، فرعون کی طرح متکبر، مغرور، فرعون غرور و تکبر میں اپنی مثال آپ تھا، قارون کی طرح کنجوس یا دولت مند، قارون کے خزانے کی مثال دی جاتی ہے لیکن وہ انتہائی کنجوس بھی تھا، خزانہ جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا۔ قبرستان کی طرح خاموش، قبرستان میں ہر طرف سناٹا، خاموشی، ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ کانٹے کی طرح نوکیلا یا چبھنے والا، کانٹے نوکدار ہوتے ہیں تو ان کا نوکیلا پن یا چبھن جو ہے وہ مسلم ہے۔ گدھے کی طرح بیوقوف، کہتے ہیں یہ تو بالکل نرا گدھے کا گدھا ہی ہے، ان کے گدھا بیوقوف۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا، گرگٹ رنگ بدل لیتا ہے تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے گرگٹ کی مثال دی جاتی ہے جو لوگ پل میں تولا، پل میں ماشا یا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ گیند گول ہوتی ہے تو گیند کی طرح گول، لومڑی کی طرح چلاک، لوہے کی طرح سخت اور مکھن کی طرح ملائم۔ تو یہ ہوگی چند مشہور تشبیہات۔ اس طرح ہمارا تشبیہ کا ٹاپک مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم استعارہ پڑھیں گے۔